معبود الا ہو سوائے اس کے، الحی ہمیشہ زندہ ہے، القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے، نزل اس نے نازل کی، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی، وانزل التوراۃ اور اس نے نازل کی تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان اور اس نے نازل کیا حق و باطل میں فرق کرنے والا، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت، واللہ اللہ تعالی عزیز غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخفی نہیں چھپی رہتی، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، والذی وہی ہے، یصورکم جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہی، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، هو الذی وہی ہے، انزل جس نے نازل کی، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، منہ اس کی، آیات بعض آیتیں ہیں، محکمات محکم، ہن ام الکتاب وہی اس کتاب کی اصل ہے، وأخر اور دوسری متشابہات متشابہ ہے، فأما الذین لیکن وہ لوگ فی قلوبہم کہ ان کے دلوں میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون تو وہ پیچھے لگتے ہیں، ما ان آیتوں کی، تشابہ جو متشابہ ہے، منہ ان میں سے، ابتغاء الفتنۃ تلاش کرنے کے لیے فتنہ، وابتغاء اور تلاش کرنے کے لیے تأویلہ ان کی تعبیر، ایک ہوتا ہے تحریف یعنی معنی تبدیل کرنا، وما یعلم اور نہیں جانتا، تأویلہ اس تعبیر سے مراد حقیقت ہے، ان کا حقیقی معنی الا اللہ سوائے اللہ کے، نہیں جانتا ان کی حقیقت کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، والراسخون اور وہ لوگ جو پختہ ہے، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، من عند ربنا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے، الا اولو الالباب مگر عقل مند، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ تو ٹیڑھا نہ کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا اس کے
ہدایت دی، وَهَبْ لَنَا اور عطا کر ہمیں من لدنک اپنے پاس سے رحمتاً رحمت، انکا بے شک تو ہی انت الوہاب بڑا عطا کرنے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم ایسے دن میں لا ریب فیہ کہ نہیں کوئی شک اس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف المیعاد خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران۔ یہ سورت کا خلاصہ، اس سورت میں 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک توحید کے بارے میں، دوسرا حصہ آیت نمبر 64 سے 110 تک جو اہل کتاب عیسائیوں کی برائیاں ہیں، توحید اور رسالت کے منکر ہیں، ان کے برائیوں کے بارے میں۔ تیسرا حصہ 129 سے کے بعد اس کے بارے میں ہے کہ تنظیم اتحاد کو برقرار رکھو تاکہ موحدین کی جو جماعت ہے اس میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اور چوتھا حصہ اپنے جو ایسے کام نہ کرو جس طرح احد میں شکست کا سامنا ہوا، تو اس میں کچھ علتیں ہیں، کچھ وجہ ہے، وہ بیان کریں گے، اور آخر میں انفاق کا مسئلہ بھی بیان ہوگا۔ تو جو پہلا حصہ ہے توحید کے بارے میں، تو اس میں 3 باب ہیں۔ پہلا باب آیت نمبر 17 تک ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 17 تک، اس میں پہلے دعوی توحید ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اور جو حروف مقطعات ہے یہ اعجاز ہے۔ اسی طرح الفاظ پہلے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس سے پہلے لوگ بھی یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، اگرچہ اس کا معنی مراد اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو مشرکین مکہ تھے بہت سارے اعتراضات قرآن پہ کیے تھے، لیکن اس طرح اعتراضات نہیں کیے۔ الاسلام میں یہ تقریباً 78 الفاظ ہیں، 10 تکرار، الف لام میم ہا میم عین سین قاف، 5 بھی ہے، 4 بھی ہے، 3 بھی ہے، 2 بھی ہے اور 1 بھی ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سورت کا دعویٰ ہے توحید کو ثابت کرنا اور شبہات کے جوابات، یعنی جو توحید اور رسالت پر شبہات واقع ہوتے ہیں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید اور رسالت میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرو، بخل نہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو،
رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ تو الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس آیت میں دعوی توحید ہے کہ عبادت اور بندگی کے لائق اللہ ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ معبود عبادت کے لائق نہیں ہو سکے، اس لیے کہ وہ محتاج ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں بن سکتا، جو محتاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں بن سکتا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس میں آیت میں دلیل نقلی ہے۔ جو پہلے کتابیں آئی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اسی طرح کچھ صحیفے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور صحیفے نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے کچھ صحیفے نازل ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تھے، لیکن جو کتابیں آسمانی ہے وہ ساری کی ساری ہدایت تھی لوگوں کے لیے، من قبل ھدی للناس انزل الفرقان، فرقان کہتے ہیں اس کو کہ جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرے، اور وہ اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ لیکن جو کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اللہ تعالیٰ نے داعی دی، اور ان کے بعد بھی ایک بندہ کفر کرتا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یا اپنے واحد کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ، لوگوں نے اپنے واحد کو اللہ کا شریک بنایا تو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، لہم عذاب شدید۔ اور جو کافر لوگ تھے ان کا جو اختلاف تھا، نہیں مانتے تھے تو پورے قرآن کے منکر نہیں تھے، یعنی مسئلہ توحید کے منکر تھے، اس لیے وہ کہتے تھے ایک قرآن غیر ھذا او بدل، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لاؤ یا اس میں کچھ تبدیل کرو، یعنی اس جو توحید کا مسئلہ ہے اس کو نکالو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں اکیلے اسی کا، ایک ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پھر جاتے ہیں اپنے پیٹوں کے بل، نفرت سے بھگتے ہوئے، نفرت کر جاتے ہیں۔ جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ لوگ، جب ایک اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اور آج کل کے کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے، ہمیں جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ اسی طرح جو جھگڑا ہے اللہ کے ایک ہونے پر، وحدہ پہ
السلام فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، ہم بری ہے تم سے، بیزار ہے تم سے، بائیکاٹ ہے تم سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارے طریقے کا، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ظاہر ہوئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ اکیلے پر، اکیلے ہونے پر جھگڑا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الزمر میں فرماتے ہیں، سورہ الزمر، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ اکیلے کا، توحید الہی کا تذکرہ ہوتا ہے، اشمئزت، اشمیزاد کہتے ہیں، اشمیزاد اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی سے کوئی بات کریں اور وہ بات اس کو بری لگ جائے، اور دل پہ وہ بات بری لگے، اور بری لگنے کے بعد ماتھے پہ بل پڑ جائے، یعنی غصہ بندے کو آ جائے، اس کو کہتے ہیں اشمیزاد۔ تو معنی یہ ہوا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا، اشمئزت، نفرت کرتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب ذکر کیا جاتا ہے ان معبودوں کا جو اللہ کے سوا ہے، پیروں کا، فقیروں کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا، کوئی اور کرنی بھرنی والے کا، اولاد دینے والے کا، کہ فلاں بابا اولاد دیتے، کسی اور کا ذکر کر لے تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اس وقت بہت خوش ہوتے کہ مولوی صاحب اسی طرح مسئلہ بیان کیا کرو، اللہ کا ذکر ہو جائے تو دل تنگ ہو جاتے۔ یہ استبشار، یہ استبشرون، استبشار اس کو کہتی ہیں، آپ کسی سے کوئی بات کر لے اور اس کا دل خوش ہو جائے، دل کے خوشی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، جس کو کہتے ہیں استبشار۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہوتا ہے، بڑی سرکار کا ذکر ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہوتا ہے، سیدنا حسین کا، سیدنا علی کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، عزیر علیہ السلام کا، کسی اور کا ذکر ہوتا ہے، اذا ہم یستبشرون، اس وقت وہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی سورہ مومن میں، سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل کے ساتھ، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، وہ خوش ہوئے اس پر جو ان کے پاس تھا علم۔ کہتے ہم نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے، 8 سال ہم نے بھی لگائے ہیں، لیکن ان کو یہ 8 سال تو لگائے ہیں، اس میں تو شک نہیں، لیکن ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ اکثر مولویوں سے بھی پوچھو، کہتے اللہ ہر جگہ ہے، تو پھر عرش پر کون ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جو اللہ کو عرش پر نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ میں ہے، جو امام طحاوی رحمہ اللہ
تو اس میں ہے کہ امام ابو حنیفہ سے اپنے شاگرد نے سوال کیا، تو اور یہ مسئلہ جو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے ایسا واضح مسئلہ تھا کہ جو چرواہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو بھی پتہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو ایک تھپڑ مارا، بعد میں پریشان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، تو وہ لونڈی لائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو لونڈی نے کہا فی السماء، یہ فی بمانے علا ہے، یعنی آسمان میں نہیں، آسمان کے اوپر ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے سیروا فی الارض، زمین میں چلو، تو زمین میں کوئی نہیں چل سکتا، سیروا علی الارض، زمین کے اوپر چلو، فی یعنی فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر، اور علی اولئک علی ہدی، ہدایت یہ حروف ہے، یہ ایک دوسرے کے معنی پر آتے ہیں، تو فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ خوش ہوئے اس پر جو ان کے پاس علم تھا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، گھیر لیا انہیں اس عذاب نے کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، فلما رأوا بأسنا، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو کہا ہم ایمان لائے اکیلے اللہ پر، وحدہ یہ جگہ وحدہ پر ہے، وکفرنا بما كنا به مشرکین، ہم نے انکار کیا ان چیزوں کا جو ہم اللہ کا شریک ٹھہرانے والے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں یہ جھگڑا وحدہ میں ہے، اللہ کے ایک ہونے میں جھگڑا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ، انہیں پکار کر کہا جائے گا لمقت اللہ، یقیناً اللہ کی ناراضگی، مقت اللہ کے صفات میں سے ہے، جس طرح اللہ کی شان ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لمقت اللہ یقیناً اللہ کی ناراضگی، اکبر من مقتکم زیادہ بڑی ہے تمہاری ناراضی سے، جب کافر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اپنے اوپر بہت غصہ ہوگے، تو اللہ فرمائیں گے ینادون لمقت اللہ، کہ ایک کافر ہو جس طرح تم اپنے اوپر غصہ ہو تو میرا غصہ یا میری ناراضی تم سے کئی جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف تو تم انکار کرتے تھے، قالوا وہ کہیں گے کافر ربنا اے ہمارے رب امتنا اثنتین، تو نے ہمیں موت دی 2 دفعہ، واحییتنا اثنتین، تو نے ہمیں زندہ کیا 2 مرتبہ، فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب نکلنے کی کوئی راہ ہے جہنم سے، ذالکم بانہ، یہ عذاب اس وجہ سے ہے، اذا دعی اللہ وحدہ، جب پکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ اکیلے کو، کفرتم تم انکار کرتے تھے، وَإِن شرک بھی تؤمنوا، اگر شریک ٹھہرایا جاتا کسی کو اس کے ساتھ تؤمنوا تم مان لیتے، الحکم للہ العلی الکبیر۔ تو عرض کر رہا تھا ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ابو جہل نے کہا تھا، ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم
ينصرونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، جو قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ لینے والا ہے۔ فرعون کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، جب اس نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ لیکن یہ صفات عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے۔ جو نجران والے آئے تھے 60 بندے، اس میں جو بڑا تھا اس کا نام عاقب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے آئے تھے، تو اس وقت یہ 80 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھپی رہتی اس پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو۔ یہ بھی توحید ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس۔ والذی یصورکم، یہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں، نہ مریم علیہ السلام میں، نہ عمران میں ہے، نہ زکریا علیہ السلام میں ہے، نہ کسی اور میں ہے۔ ہر چیز کا علم، چھپی ہوئی باتوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ والذی، اللہ وہ ذات ہے یصورکم، کہ تمہاری صورتیں بناتا ہے، المصور اللہ کی ذات، فی الارحام رحموں میں، اور قرآن میں ہے خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، یخرج من بین الصلب والترائب، جو کمر اور سینے کے ہڈیوں کے درمیان سے وہ پانی نکلتا ہے۔ لیکن یہاں رحموں کا ذکر کیا، رحم، لیکن بات کہ جو کمر ہے اس کا ذکر نہیں ہوا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو بغیر بات کے پیدا ہوئے تھے۔ والذی یصورکم، وہ ذات ہے کہ تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ یہ نتیجہ ہے کہ رحموں میں تصویر اللہ ہی بناتے ہیں، تو معبود بھی وہی ہے، السلام اور مریم علیہ السلام نہیں۔ هو العزیز، وہ غالب ہے اللہ تعالیٰ، الحکیم، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، یہاں سے جواب ہے کہ بعض ایسے ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابن اللہ کا لفظ آیا ہے، اور قرآن میں آیا ہے کہ روح منہ، روح ہے اس سے، اور قرآن میں جمع کے سیدھے آئے، تو اس سے معلوم ہوا تو جمع اس لیے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، مریم علیہ السلام بھی ہے، اور اللہ بھی ہے، تو جمع اس لیے آئے۔ تو اس کو کہتے ہیں متشابہات کے پیچھے چلنے والے۔ تو روح منہ یہ اس وجہ سے ہے کہ جس طرح قرآن میں ہے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ، تو یہ باقی اونٹنیاں بھی اللہ کی ہے، لیکن جو صالح علیہ السلام
کی اونٹنی تھی، وہ مشرکین اس وقت کے لوگوں تو ان کے امتی کے انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ پتھر ہے، اس پہ قبل اونٹنی 10 مہینوں کی نکلے تو ہم ایمان لائے۔ تو صالح علیہ السلام نے دعا کی تو پتھر سے 10 مہینے کی قبل اونٹنی وہ اللہ پیدا ہوئی نکل گئی۔ تو اس لیے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اسی طرح اس کو کہتے ہیں اہمیت کے طور پر کسی چیز کو بیان کرنا، بطور شرافت بیان کرنا، جس طرح قرآن میں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں پھونک دوں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گرو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، فیہ من روحی۔ اسی طرح روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے قرآن کہتا ہے سورہ النساء میں القاہا الی مریم وروح منہ، اس کا کلمہ ہے رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، اس کا کلمہ ہے، اس نے اسے ڈالا مریم کی طرف، وروح منہ، روح ہے اس کی طرف سے۔ ہارون رشید ایک بات کا گزرا ہے، ادھر اس کے پاس ایک عیسائی آیا تھا، اس نے کہا مسلمانوں میں سے کوئی ہے کو وہ میرے، تو ہارون رشید نے مسلمانوں کا جو بڑا عالم اس کو بلایا، جب اس کو بلایا تو باتیں شروع ہو گئی، بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ تو یہ آیات اس عیسائی نے پڑھی تھی، یہ آیت پڑھی القاہا الی مریم وروح منہ، کہ روح ہے اس کی طرف سے۔ تو وہ کہتے تھے کہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا جز ہے۔ تو وہ جو عالم تھا مسلمان، اس پہ بھی قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سورہ جاثیہ میں، سورہ جاثیہ میں آیت نمبر 13 ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کا سب اپنی طرف سے۔ تو اگر یہاں روح منہ سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا بن جاتا ہے، تو جو آسمانوں اور زمین میں ہے تو سارے اسی کی طرف سے، یہ منہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی لفظ آیا ہے۔ تو بعض لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے تو وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ قرآن میں اس آیت سے معلوم ہوا کہ کچھ آیتیں محکم ہے اور کچھ متشابہ، کہ اس کا معنی مراد اللہ ہی جانتے، اس کا پوشیدہ معنی والا، متشابہات کہتے ہیں پوشیدہ معنی والے کو۔ تو اس سے تو معلوم ہوا یہاں ہے کہ کچھ آیات محکم ہے کچھ متشابہ۔ سورہ ہود میں ہے کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے کہ محکم کی گئی ان کی آیت ہے۔ تو ادھر سے معلوم ہوا تلک آیات الکتاب الحکیم، حکیم بمعنی محکم۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری آیاتیں محکم ہے۔ سورہ زمر ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، سورہ زمر سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری آیتیں متشابہ۔ تو اس کا جواب یہ
ہے. ہاں تو سورت یونس میں یا سورہ ہود کے شروع میں کتاب احکمت آیاتہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ محکم ہے ان کی آیات، اس میں نسخ نہیں آئے گا، نسخ نہیں آئے گا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور تو اس وجہ سے محکم ہے. اور جو سورہ زمر میں آیا ہے کہ آیت متشابہ ہے، تو وہ فصاحت میں، بلاغت میں، صدق اور سچائی میں کہ 23 سال میں یہ قرآن مکمل ہوا، نازل ہوا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے یہ کتاب ہوتی تو اس میں بہت اختلاف آتا، لیکن قرآن کہتا ہے وَأَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں پیڑ ہے، ٹیڑھاپن، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ پیچھے لگتی ہیں ان آیات کے جو متشابہ، جس کا معنی چھپا ہوا ہوتا ہے یا اس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا. ابتغاء الفتنة، فتنے کا معنی ربیہ کرتی ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہے، کہتے کہ اس سے مراد شرک. امام مجاہد بن جبر جس سے بلاد میں عباس سے تقریباً 80 دفعہ قرآن پڑھا تھا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے سنسکتی ہو گئی، نہیں، بار بار پڑھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. جتنی زیادہ پڑھیں گے جتنی اس میں آپ کے لیے دلائل اور واضح ہوں گے اور اس کا علم بڑھ جاتا ہے. اصل کتاب یہ ہے. اس لیے وہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ اصحاب الرجال، تمام علوم قرآن میں ہے لیکن ہم اس سے اخذ نہیں کر سکتے. تو امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شبہات پیدا کرنا. اسی طرح اسلم وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے فساد، جھگڑا، قتل و قتال، دین میں اختلاف، تفرقہ پیدا کرنا. تو یہاں فتنے سے ہی مراد. اور بعض نے فتنے کا معنی بدعت اور گمراہی سے بھی کیا ہے، جس طرح صاحب اللباب نے کیا ہے. تو اور تلاش کرنے کے لیے ان کی تعویل بمانے تحریف. یہاں تحریف کے معنی ہے کہ بعض مولوی بھی تحریف کرتے ہیں، جس طرح بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ 11 کوكبا، 11 ستارے سے 11ویں ثابت ہو گئی، بڑی تحریف ہے. اور وہ ایک مولوی تھا، کہا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک، کہ اس قرآن پر خوشی منانا چاہیے. تو تمہیں خوشی منانا اس کو تو نہیں کسی کو بندہ ہوتی ہے. تو اسی طرح جو تفسیر سلف صالحین سے ثابت نہ ہو تو وہ تحریف ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وما یعلم تأویلہ. یہاں تعویل کا ہے کہ اس کی حقیقت یا تعویل هذه الآیہ، تعویل بمانے تفسیر کی ہے. جس طرح وہ ایک تفسیر میں ہے کہ وہ ہر آیت کے بارے میں کہتے تعویل هذه الآیہ، اس آیت کی تفسیر تو وہ اللہ ہی جانتے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، جو پختہ علم والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے تو ہمارے رب کی طرف سے ہے، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، قبول نہیں کرتے مگر
ارنو میں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ تو ٹیڑھا نہ کر ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب۔ اس لیے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت فتنوں کا دور ہے، اور جب فتنے زیادہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر اپنی فکر کرو۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا، اس وقت بھی دعا زیادہ پڑھنی چاہیے، بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا کی تعلیم ہے مضبوطی کے لیے، ربنا انک جامع الناس، یہ تتمہ ہے دعا کے لیے کہ یا اللہ انک جامع الناس، یا اللہ تو لوگوں کو جمع کرنے والے ایسے دن میں کہ اس میں کوئی شک نہیں، جو قیامت کا دن ہے وہ ضرور آئے گا، ضرور۔ اس لیے قیامت کا علم تو اللہ کے پاس، لیکن قرآن میں جہاں قیامت کا ذکر آیا ہے تو وہاں ہے حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب قیامت تمہارے پاس آ جائے اچانک، تو بغتۃ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز کا علم تو ہو لیکن اس کے لیے کچھ علامات، کچھ نشانیاں ہو، جس طرح قیامت کی نشانیاں ہے دجال کا آنا، سورج مغرب سے طلوع ہونا، اسی طرح دابۃ الارض کا چلنا، تو فحاشی اور بے حیائی کا عام ہونا، تو انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ رکوع پڑھتے ہیں جس کی تفسیر پھر انشاءاللہ کل کریں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی، ہرگز نہیں کام آئیں گے، عنہم ان کی اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئا کچھ بھی، واولئک یہی لوگ ہیں، وقود النار ایندھن آگ کا، کدأب آل فرعون ان کے حال فرعون کی طرح ہے، والذین اور ان لوگوں کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واللہ اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا۔ قل للذین، کہہ دیجیے ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون عن قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، آیت نشانی، فی فئتین التقطا ان دو گروہوں میں جو آپس میں ملے لڑائی کے لیے، فئت تقاتل ایک گروہ لڑتا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وأخرى اور دوسرا گروہ کافرۃ کافر تھا، یرونہم وہ مسلمان دیکھتے ان کو، مثلیہم اپنے سے دگنا، رأی العین آنکھ سے دیکھنا، واللہ اللہ تعالیٰ یؤید قوت دیتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے، ان فی ذلک بے شک اس میں، لعبرۃ عبرت ہے، یہ اولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، زینا مزین کر دی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت نفسانی خواہشوں کی، من النساء
القناطیر المقنطرة جمع کیے ہوئے خزانوں کی من الذهب سونے کے والفضة اور چاندی کے والخیل المسومة نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی والانعام چوپائے کی والحرث اور کھیتی کی ذالک یہ سب متاع الحیات الدنیا سامان ہے دنیا کا واللہ اللہ تعالی عندہ اس کے پاس ہے حسن المآب اچھا ٹھکانہ قل کہہ دیجیے اُنبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم بہت بہتر چیز کی ان سب سے للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا عند ربہم ان کے رب کے ہاں جنات باغات ہے تجری بہتی ہے من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں وازواج اور بیویاں ہیں مطہرۃ پاکیزہ ورضوان اور رضامندی ہے من اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اللہ تعالی بصیر خوب دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے فاغفر لنا تو بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہ وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے الصابرین تو وہ صبر کرنے والے ہیں والصادقین سچ بولنے والے ہیں والقانتین حکم ماننے والے ہیں والمنفقین خرچ کرنے والے ہیں والمستغفرین مغفرت طلب کرنے والے ہیں بالاسحار سحری کے وقت میں یہاں تک باب مکمل ہوا انشاءاللہ کل دوبارہ بھی پڑھیں گے اور تفسیر بھی کریں گے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے اور قرآن کی سمجھ ہمیں نصیب فرما دے السلام